بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، 26۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ اس پس منظر میں اور بیک گراؤنڈ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں منافقین کی مثالیں دی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب یہ مثالیں ان منافقین نے سنی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ قرآن مجید میں ایسی مثالیں دی جا رہی ہیں، ان مثالوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال سے آخر کیا چاہتے ہیں۔ اس قسم کا اعتراض، اس قسم کی تنقید شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں دیا ہے کہ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا يستحيي، استحیا یستحیی شرمانے کے معنی میں ہے، شرمنے کے، شرمانے کے معنی میں آتا ہے۔ لا يستحيي، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے، اسی سے حیا ہے، شرم۔ ان اللہ لا يستحيي، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے، عار نہیں کرتے کہ ان يضرب مثلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیں، ما بعوضة، مچھر کی مثال دیں۔ بعوضہ مچھر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال دیں۔ وما فوقها، فما فوقها، یا اس سے بھی گئی گزری چیز کی مثال دیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتے۔ اور یہ شرمانے کی کیا بات ہے؟ فصاحت اور بلاغت میں، ادب میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ گھٹیا چیز کی مثال گھٹیا چیز سے ہی دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس قسم کی بہت سی مثالیں دی ہیں، مچھر کی، مکھی کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کے گھر کی طرح، مکڑی کے جالے کی طرح ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے مثال دیں۔ اسی لیے جو منافقین یا جو کفار اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس حقیقت سے باخبر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی عار نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت جان لو کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جانتے ہیں اور ان کو یقین بھی ہے ایمان والوں کو کہ انہ الحق من ربہم، کہ جو کچھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی چیزیں وہ حق ہے، وہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، یہ کافر قسم کے لوگ کہتے ہیں، کافر لوگ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے آخر کیا چاہتا ہے؟ سنو، یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت بھی دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قسم کی مثالوں سے نافرمان اور فاسق قسم کے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، ان کے سوا کوئی دوسرا گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کے اعتراض کا، ان کی تنقید کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو مثالیں دی گئی ہیں
یہ دراصل مثالیں کیا ہیں؟ یہ ایک آدمی کا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی، دراصل امتحان ہے۔ نظر اور فکر رکھنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان بن جاتی ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بے پرواہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہی مثالیں ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ آدمی کے ظرف کے اوپر ہے، آدمی کے دل کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں اتری ہوئی تمام باتوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تردد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تذبذب سے، شک سے، شبہ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے، 27۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں، پچھلی جو آیت گزری اس میں یہ بات بتائی کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور فاسق کون ہیں؟ ان فاسقوں کی 3 علامتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ فاسق جو اللہ تعالیٰ کے حکموں سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی جو کرنے والے، اطاعت سے جو منہ موڑنے والے ہوتے ہیں فاسق، یہ وہ لوگ ہیں جو الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور پھر ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور پھر ویفسدون فی الارض، اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اولئک هم الخاسرون۔ فاسقوں کی 3 علامتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے 3 قسم کے کام کرتے ہیں وہ فاسق ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ دوسرے اسباب اور دوسری علامتیں بھی بیان کی گئی، یہاں 3 بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو فاسق ہیں وہ ہیں جو الذین، جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، مستحکم کرنے کے بعد، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑ لیتے ہیں ان تعلقات کو جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ، قطع یقطعو کہتے ہیں کاٹنے کو، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی جن چیزوں سے جڑے رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نقض معاہدہ، معاہدے کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا، دیکھیے ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق۔ عہد کہتے ہیں جو اس عہد کو، اس معاہدے کو جو 2 شخصوں کے درمیان میں ہوتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں۔ اور میثاق کہتے ہیں ایسے معاہدے کو جس معاہدے کو قسم کھا کر مضبوط کر لیا گیا، مستحکم کر لیا گیا۔ اللہ کی قسم، میں ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ معاہدہ رہے گا، یہ میثاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے الفاظ یہاں استعمال فرمائے کہ فاسق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو کچھ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور پھر اس عہد کو مضبوط کیے جانے کے باوجود بھی اس کو توڑتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے ایک معاہدہ عالم ارواح میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو، کہا، سب نے کہا، جتنے عالم ارواح میں سارے انسان سے سب نے کہا بلا، جی ہاں۔
آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ جو ہے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، رب کو رب تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری چیز وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا، جن چیزوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، جس میں قطع رحمی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی، اور پھر وہ تعلق بھی جو ہمارے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن جتنے بھی ہیں، اور پھر اپنے پڑوسی اور اپنے عام مسلمان، اور پھر دنیا جہاں کے انسانوں کے ساتھ جو ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جو يقطعون ما امر اللہ به ان يوصل۔ قطع رحمی بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر ہم اپنے رشتے توڑ لیتے ہیں۔ بھائی بھائی سے اپنا رشتہ توڑ چکا ہے، بھائی نے بہن سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے سے رشتہ اور بیٹے نے اپنے باپ سے رشتہ توڑ لیا ہے، اور رشتوں کو توڑ کر ہم اپنی آسانی کے ساتھ بہت مطمئن انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جو اس دنیا کے اندر قطع رحمی کے ساتھ جیتے ہیں، رشتوں کو توڑ کر جیتے ہیں۔ ہمیں سارے ان رشتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 28 اور 29، یعنی 28 اور 29۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں سے خطاب کیا ہے اس آیت میں جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر کفر کیا، نبی کا انکار کیا، نبی کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ یہاں کافروں نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، لیکن اللہ کے نبی کے انکار کو اللہ کا انکار قرار دیا گیا، اس لیے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نبی کو جھٹلایا گویا کہ اس نے اللہ کو جھٹلایا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پس منظر میں تو یہی بات ہے کہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ان کا انکار کیا کافروں نے، اور نبی کا انکار کیا۔ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کے انکار کو اللہ کا انکار قرار دے کر راست فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ غور تو کرو، تم اپنے ماضی کی طرف جاؤ، اپنے پیدائش کی طرف جاؤ، تم کچھ نہیں تھے، تم ایک ذرہ تھے، ایک قطرہ تھے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، یعنی تم ایک مردہ منی کا قطرہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، پیدا کیا۔ اور یہ یاد رکھو کہ زندہ کیے جانے کا مطلب یہاں کے 60-70 سال رہنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ تم کو گرفتار کیا جائے گا، تم کو موت آ کر پکڑے گی، ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عطا کرے گا، مردہ کرے گا تمہیں۔ پھر اتنا ہی مت سمجھو کہ مر جاؤ گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ کیف، کیسے، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تو تم تھے، امواتن، مردہ، فاحیاکم، پس اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم، پھر، یمیتکم، تم کو مردہ کرے گا، تم کو موت دے گا، ثم، پھر، یحییکم، زندہ کرے گا تمہیں، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔
اور یہ بھی سنو، هو وہی ہے وہ اللہ جس نے خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض ان ساری چیزوں کو جو زمین میں ہیں، دنیا میں، زمین میں، روئے زمین میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ عارف باللہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے پیدا کیا اور فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم خدا کے ہو جاؤ، تم اللہ کے ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ هو الذی وہی ہے وہ اللہ جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما اس چیز کو جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ پھل پھلاریاں، یہ ترکاریاں، یہ اناج، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ بارش کا پانی، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ پھر مستوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر آسمان بنانے کا اللہ نے ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست بنا دیے سبع سماوات، 7 آسمان درست بنا دیے، فسواہن بس اس کو برابر کر دیا، درست کر دیا، 7 سماوات، سما کی جمع سماوات، 7 آسمان کو بالکل درست بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بنا دیا اور پھر ان سے غافل ہو گیا، اللہ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، دنیا میں انسان کیا کر رہا ہے، سب کچھ معلوم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ہوا اور وہ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا علیم، جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہم سب کو متنبہ کر رہی ہے، اپنے ماضی کی طرف بھی لے جا رہی ہے، اپنے مستقبل اور فیوچر کی طرف بھی لے جا رہی ہے، اور ہم کو اپنے عاقبت اور اپنے انجام کی طرف لے جا رہی ہے، اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی جو دولتیں ملی ہیں، یہ دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور غرور اور گھمنڈ میں پلتے رہیں، نہیں، بلکہ رزق دینے والا جو رزق دے رہا ہے، رزق کا استعمال کرنا اور رازق کو یاد رکھنا اور اپنے آپ پہ غور کرنا اور پوری کائنات پر غور کرنا، اور نتیجہ یہ نکالنا کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہیں کہ ساری کائنات تو ہمارے لیے ہے اور ہم اپنے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرشتوں کو ایک نئی مخلوق کی پیدائش کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو خلیفہ ہوگا۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، گویا ایک مکالمے کی شکل میں اس آیت میں اور اس آیت کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ربک، تمہارے پروردگار نے کہا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ کیا بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں،
میں پیدا کرنے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں ایک خلیفہ۔ قالوا، اب فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قالا کہا، قالوا ان تمام نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اتجعل، کیا آپ بناتے ہیں، کیا آپ پیدا کرتے ہیں، فیہا اس زمین میں، من اس شخص کو جو یفسد فساد مچائے گا، فیہا زمین میں، اور ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، یسفک بہائے گا، الدماء خون، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسے آدمی کو بنانے والے ہیں جو یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے اور ویسفک الدماء اور خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، پروردگار اگر آپ کی تسبیح ہی مقصود ہو، حمد ہی مقصود ہو، آپ کی پاکی بیان کرنا ہی مقصود ہو، تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی بحمدک، آپ کی حمد بیان کریں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس بیان کریں گے، آپ کی پاکیزگی کو بیان کریں گے، آپ کی پاکی کو بیان کریں گے کہ آپ پاکیزہ ہیں۔ قال، فرشتوں کے اس جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا جواب دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما وہ چیز جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم کو جس چیز کا علم نہیں ہے تم بول رہے ہو، مجھے معلوم ہے، میں جس چیز کا علم رکھتا ہوں تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پچھلی آیات گزری، اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نئے موضوع کو جو ہے شروع فرمایا، انسان کی تخلیق کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں آدم اور آدم کی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، صرف آدم کا نہیں، آدم کا بھی اور آدم کی خلافت کا بھی، کہ میں روئے زمین پر ایک ایسا انسان، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ قوم کی اس روئے زمین پر خلافت کا کردار ادا کرے گا۔ اور فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تنقید اللہ تعالیٰ کی نہیں کی، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو آپ پیدا کرنے والے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین میں لڑے گا اور جو ہے فساد بچائے گا اور پھر خون بہائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور ہم تو بالکل اس قسم کے کام کرنے والے نہیں ہیں، ہماری تو صفت یہ ہے کہ ہم صرف تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر مکالمے سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہوں، اور مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں مشورہ لینے والے کے سامنے کوئی پہلو جو ہے روشن نہ ہو، اور وہ مشورہ لے گا تو اس کے سامنے وہ پہلو روشن ہو جائے گا اور کام کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، علام الغیوب ہیں، حکیم ہیں، سب کچھ ان کو معلوم ہے، پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں کریں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مشورہ نہیں بلکہ اطلاع دے رہے ہیں، اور دوسری طرف مشورے کی صورت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے تمہیں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے، 31 اور 32. پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خلافت کے بارے میں بات بتائی، اور فرشتوں نے نیاز مندی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات عرض کی کہ تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم ہیں، اور یہ تو جس کی آپ تخلیق کر رہے ہیں یہ تو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد ایک واقعے کا ظہور ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی حقیقت اور حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم کی جو صلاحیت تھی اس صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اس کا مظاہرہ فرمایا. واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق جو کل کائنات ہے اس کے سارے نام، یعنی تمام مخلوقات کے نام اور تمام مخلوقات کے جو آثار اور خصوصیات ہیں اور صفات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا. اور بتلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کا ایک مظاہرہ فرمایا تاکہ فرشتوں کو یہ بات معلوم ہو کہ فرشتوں کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے جو صلاحیت خلافت کے لیے ضروری ہے اور جو صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیدا کیے ہوئے انسان کے پاس رکھی ہے جس کو آدم کہتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَعَلَّمَ، اور سکھا دیا. کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس کو سکھایا؟ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. کیا سکھایا؟ الاسماء، تمام کے تمام نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے نام، کلھا سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلا دیے کہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، ستارے کیا ہے، ساری مخلوقات کیا ہے، ان کے خواص کیا ہے، سرد کیا ہے، گرم کیا ہے، زہر کیا ہے، تریاق کیا ہے، جو ہے گرم کیا ہے، نرم کیا ہے، موسم کیا ہے، ساری چیزیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ نے سکھا دی. اور سکھانے کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر عرضهم علی الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، فقال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، اے فرشتوں تم مجھے بتاؤ، باسماء هؤلاء، ان سارے چیزوں کے نام بتاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو وہ ایک چیلنج والا معاملہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سے پہلے پوچھ لیا کہ تم بتاؤ وہ سارے نام جو مخلوقات کے ہیں، ساری چیزیں. قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، سیدھا سادہ جواب دیا، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے مگر اتنا ہی الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا کہ آپ نے ہم کو سکھایا. ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہم کو سکھایا. قالوا، فرشتوں نے کہا، سبحانک، اے ہمارے پروردگار آپ کی ذات بالکل پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو علم نہیں ہے، الا مگر ما علمتنا، وہی جس کا علم آپ نے ہم کو دیا، علمتنا، آپ نے ہم کو دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک پروردگار آپ تو علیم ہیں، علم والے ہیں، حکمت والے ہیں. فرشتوں سے کہ اس جواب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، انبی، بتلاؤ، ہم، ان فرشتوں کو، باسمائہم، ان تمام چیزوں کے نام، اسم کی جمع ہے اسماء، باسمائہم، ان تمام مخلوقات کے نام آپ ان کو بتاؤ.
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، فلما انبأہم، پس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پس جب انبأہم، حضرت آدم نے بتایا ہم، ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان تمام چیزوں کے نام بتائے، اور پھر کہا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے فرشتو، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جاننے والا ہوں، بہتر طور پر جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی غیب کی ساری چیزوں کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا، اور میں جانتا ہوں، ما، ان ساری چیزوں کو جو تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان کی فوقیت، ان کی صلاحیت، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کر کے یہ بات بتا دی کہ روئے زمین پر جینے والے انسانوں اور مخلوقات کی خلافت کے لیے جو شخص مناسب ہوئے وہ آدم ہے، جس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ صلاحیت تمہارے اندر نہیں آ سکتی، وہ صلاحیت تو علم کی ہم نے آدم کو دی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص علم کی جو صلاحیت عطا کی ہے وہ حضرت آدم میں اور حضرت انسان میں عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، 35۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی منظر کشی کر رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم سکھایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی برتری کا، ان کی فضیلت کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، وَإِذْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ قلنا، ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ، فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، اسجدوا، سجدہ کرو اے فرشتو، سجدہ کرو لآدم، آدم کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کا سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جن کو حکم دیا گیا تھا ان میں ابلیس بھی تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا، کانا من الجن، جنات میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں میں سے تھا وہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ان میں، اس بھیڑ میں، اس مجمع میں ابلیس بھی تھا، اس لیے کہ طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا اس وقت میں ابلیس کو۔ سب نے تو سجدہ کر دیا جو جتنے وہاں موجود تھے، لیکن الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے گھمنڈ کیا،
غرور کیا، انکار کر دیا اس نے. انکار کرنے کی وجہ اس کا غرور تھا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں کیسے سجدہ کروں گا اس کو؟ آدم کو میرے سامنے اس کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ تو اوپر جانے والی چیز، مٹی نیچے جانے والی چیز، اور میں اس کا سجدہ کروں؟ اس نے حکم خداوندی کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی پیدائش اور اپنی کیفیت کو دیکھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم تمہاری پیدائش ہو چکی اور ہم نے فرشتوں کے سامنے تمہارا سجدہ کروایا اور تمہاری برتری اور فضیلت ساری بتلا دی، اب کام کرو. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم ٹھہرو، انتا، تم، وزوجک، اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی ٹھہری رہو، الجنہ، جنت میں ٹھہری رہو. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. پھر جنت میں جب رہو گے تو جنت کی نعمتیں بھی تو استعمال کرنی ہے. وَقُلَا، اور تم دونوں کے دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت میں سے، رغدن، جی بھر کر، پیٹ بھر کر، سیراب ہو کر کھاؤ. حیث شئتما، جیسے تم چاہو کھاؤ، جو چیزیں، جتنی چیزیں جیسی چاہیے تم کھاؤ، لیکن ہماری طرف سے صرف ایک ہی کنڈیشن ہے آدم، کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، یعنی اس درخت کو نہیں کھانا ہے، اور کھانے کے بجائے احتیاط یہی ہے کہ تم اس درخت کے قریب ہی مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب نہ جاؤ، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم دونوں کے دونوں اس کو کھا لیں گے، اس کے قریب چلے جائیں گے تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. بڑا سبق ملتا ہے اس سے کہ ابلیس نے اپنے آپ کو دیکھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا. دنیا میں آدمی کو چاہیے کہ زندگی جب گزارے تو اللہ کے حکم اس کے سامنے آ جائے تو وہ اپنی حیثیت کو بھول جائے اور رب کی حیثیت کو اور رب کے تقدس کو سامنے رکھے. اسی کا نام بندگی ہے. بندگی ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو بھول جائیں. ہم کتنی مرتبہ ایسا کرتے ہیں جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہوتا ہے، اپنی حیثیت کو ہم دیکھتے ہیں، اپنی مشغولیات کو ہم دیکھتے ہیں. ہم جب حکم خداوندی آ جائے تو ہم اور میں کو بھول جائیں. میں اور میں، یہ میں کی جو کیفیت ہے اس کو بھول جانا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا جنت میں جاؤ، رہو، تم، تمہاری بیوی، نعمتیں سب کھاؤ، لیکن امتحان مقصود تھا کہ آدم کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا. ایک ہی درخت ہے، درخت وہ گندم کا تھا، مختلف روایتیں ہیں گیہوں کا تھا، فلاں کا تھا، کچھ بھی ہو، ایک درخت تھا. شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے جو ہے اس کی بات مان لی اور کھا لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انہوں نے حکم کی، حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں میں شمار ہو گئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب ذوالجلال کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرنے کی، جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 ہے، 36. یہاں اللہ تبارک و تعالی اسی بات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جو بات ابلیس کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو
کھانے کا حکم دیا گیا تھا، نہ کھانے کا، درخت کے نہ کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب ابلیس سے، چونکہ ابلیس کو آدم سے دشمنی تھی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ ہی سے تو وہ پروردگار کی بارگاہ سے راندہ ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ اب اس کے دل میں دشمنی آ گئی۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ آدم اور حوا دونوں کے دونوں جنت میں مزے کر رہے ہیں، ساری چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں حسد آیا، اس نے ٹھان لیا کہ اب تو ان دونوں کو یہاں سے نکال کر ہی رہنا ہے۔ اور نکالنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ جنت میں اور کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم آدم اور حوا کو یہ دیا ہے کہ وہ درخت کے قریب نہ جائیں۔ اس نے ٹھان لیا کہ ان کو اب پھسلانا ہے، لغزش میں مبتلا کرنا ہے، اور درخت کے قریب، جس درخت کے قریب جانے سے ان کو روکا گیا ہے، اس درخت کی ترغیب ان کو دینا ہے۔ اب شیطان نے اپنا کام کیا اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا دونوں کو اس نے پھسلایا کہ تم کو اس درخت کے قریب جانے سے جو منع کیا گیا وہ اس لیے ہے کہ اگر یہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ جاؤ گے، اس لیے کھا لو، ترغیب دی۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخر شیطان نے اسی درخت کے باعث ان دونوں کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ ذلہ، لغزش دینا، پھسلانا۔ فَأَزَلَّهُمَا، بس دونوں کو پھسلایا، ایک کو نہیں۔ کس نے پھسلایا؟ شیطان، و شیطان نے پھسلا دیا عنہا، اس درخت کے باعث۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، فَأَخْرَجَهُمَا، بس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا، مما، ان چیزوں سے نکال دیا، کانا فی، جن چیزوں میں، جن نعمتوں میں جنت کی وہ لوگ موجود تھے، نکال دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے وہ درخت کو فاکلا، وہ درخت کو کھا لیا۔ وقلنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، تم سب کے سب اتر جاؤ۔ یہاں صرف دونوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، آدم اور حوا دونوں ہی تھے، لیکن پوری انسانیت کو اتارا جا رہا ہے جنت سے، نیچے اتر جاؤ۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، زمین میں جاؤ۔ اس حالت میں جاؤ کہ جنت میں مزے تھے، سکون تھا، آرام تھا، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ غصہ، نہ نفرت، کچھ نہیں۔ اب جاؤ، بعدکم لبعد عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے جہاں تم جاؤ گے زمین پر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین میں تمہارا تھوڑا سا ٹھکانہ رہے گا، تمہارا ٹھکانہ زمین میں رہے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارا رہنا سہنا ہوگا۔ مستقر، رہنے کی جگہ زمین، یہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، یہاں مالک نہیں ہے ہم یہاں اس زمین میں۔ ہم کو ایک ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کے جیسے کرائے کے لیے کوئی ہم کو عمارت دیتا ہے یا عاریتاً کوئی جگہ ہم کو دیتا ہے کہ بھئی اس میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں رہنے کے لیے ہم کو دیا ہے۔ ہم اس کے حقیقی مالک نہیں، مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو تو دیا گیا ہے چند دن کے لیے، اور کہا گیا کہ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، چند دن تک کے لیے تم کو رہنا ہے، ایک خاص مدت تک کے لیے تمہارا رہنا ہوگا، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، بہت زیادہ ہو گیا تو اور کچھ 2 سال، 4 سال، 10 سال بڑھا لو، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تم کو رہنا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ ہمارے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا انجام اچھا ہو، ہم اچھے ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے رحمت کے حقدار بن جائیں، وہ نہیں چاہتا۔ اس لیے روئے زمین میں اس کا کام چلتا ہے اور وہ یہی کام کر رہا ہے، اس کا مشن ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کر رہا ہے، اور ہم اس کی زد میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہم کو جس کام کا حکم دیتا ہے ہم اس کام کو کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، جرم کے پر جرم کرتے رہتے ہیں، اور ہم کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس کی غلامی اور کس کی بندگی کر رہے ہیں، اور ہم کو کس کی بندگی اور کس کی غلامی کرنی چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 37 اور 38، 37 38. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى سیکھ لیے، بس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، کلمات چند کلمات، چند ایسے کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے. فتلقى آدم من ربہ، بس آدم نے سیکھ لیا کچھ کلمات کو اپنے رب سے. وہ جو کلمات کیا تھے؟ وہ توبے کے کلمات تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے کلمات تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے، ٹوٹے میں پڑ جائیں گے. یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار سے معافی مانگی. فتاب علیہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تواب، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ تواب کا جو لفظ ہے وہ اللہ کے لیے، تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر تواب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ یہاں استعمال کیے گئے انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا. اگر تواب کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑیں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ توبہ کو قبول کرنے والا، جو دعا کی گئی، جو ریکویسٹ کی گئی، جو درخواست کی گئی، اس کو قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا. اور اگر اسی لفظ تواب کو بندے کی طرف اگر آپ منسوب کریں گے تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ اور جرم کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اور بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے توبہ کی، معافی مانگی بندے کی طرف. اسی لیے تواب کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں تواب سے مراد توبہ کرنے والا، اور یہاں انہ هو التواب الرحیم، یہاں توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، دو معنی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ نیچے، آسمان سے نیچے اتر جاؤ. قلنا ہم نے کہا، اہبطوا، تم سب اتر جاؤ. اس میں آدم بھی ہے، حوا بھی ہے، پورے انسان ہو گئے، اور ابلیس اور شیطان، سب تم سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس اگر آ جائے تمہارے پاس، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، بس جب آ جائے، یا جب پس اگر تمہارے پاس آ جائے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، سیدھا راستہ آ جائے، انبیاء کو اتار کر، کتابوں کو اتار کر آسمان کی طرف سے، تو فمن تبع، تو فیصلے کی بات یہ کہ فمن تبع ہدایا، پس جس نے، فمن پس جس نے بھی، تبع اطاعت کی، اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، میرے راستے کی، تو فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں لفظ خوف بھی استعمال ہوا ہے اور لفظ حزن بھی استعمال ہوا ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، آنے والے جو مراحل ہیں اس سلسلے میں آدمی اگر ڈرتا ہے تو وہاں لفظ خوف استعمال کرتے ہیں۔ جو کچھ کے ماضی میں حادثہ پیش آیا، جو کچھ کے غمناک حالات پیش آئے اور اس پر جو آدمی افسوس کرتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اس کے لیے حزن ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ دو آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41۔ اب تک سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر جو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جن کی تفسیر و تشریح، ان تمام آیتوں میں منافقین کا، مشرکین کا اور کفار کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد مسلسل آیت نمبر 40 سے مسلسل 60-70 آیتوں تک اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کے سلسلے میں مختلف قسم کی اہم باتیں بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ دراصل یہ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تورات، زبور وغیرہ پر، انجیل۔ اس میں عموماً اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان جو رکھتے تھے وہ یہودی ہیں، یہود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر جو ایمان رکھتے تھے وہ نصارہ ہیں۔ یہود اور نصارہ ان دونوں کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے وہ اہل کتاب کا ہے، اور اسی کو گویا آپ بنی اسرائیل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل، اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ اسرائیل عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گویا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، صاف صاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ان نعمتوں کا احساس دلایا ہے
याद दिलाई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो नेमतें जो उन पर की गई। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इसराइल उज़कुरू याद करो, निअमती मेरी उस नेमत को, अल्लती जिस नेमत को, अनअमतु अलैकुम मैंने तुम पर इनाम किया। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल तुम याद करो मेरी उन नेमतों को जो नेमतें कि मैंने तुम्हारे ऊपर की। ये एक बात तो ये, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बनी इसराइल पर नेमतें की, जो आगे आप देखेंगे कि क्या 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 किन किन नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सरफराज किया, उनको बरतरी दी, उनको फौकियत दी, जालिम बादशाह से उनको बचाया, उनके लिए चश्मे निकाले गए, उनके लिए समंदर में रास्ते बनाए गए, उनके लिए मनोसलवा उतारा गया, उनके लिए आसमान से साया किया गया, वगैरह वगैरह, जो आप अगली आयतों में देखेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ए बनी इसराइल तुम मेरी उन नेमतों को याद करो जो नेमतें मैंने तुम पर की हैं। हमको भी चाहिए कि अल्लाह ताला की उन नेमतों को हम याद रखें, याद करें। जो भी नेमतें अल्लाह ताला हमारे ऊपर करते हैं, सबक इससे मिलता है कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को याद करें। ऐसा नहीं कि हम रूटीन में उठ जाते हैं सोकर, लेकिन सोकर उठते ही तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि किस परवरदिगार ने इतनी बड़ी नेमत तुमको अता की कि रात के 6-7 घंटों की नींद अता की। कोई मामूली नेमत नहीं है। उन लोगों से इस नेमत के बारे में पूछिए जो रात भर जाग कर गुजारते हैं, नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं मिलती। अल्लाह ने हमको नींद दी, फिर अल्लाह ताला ने सुबह में नाश्ता कराया, खाना खिलाया, दोपहर का, रात का, खाते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो खाया है वो हाजिमा हो रहा है। कितनी नेमतें हैं जिनमें हम जी रहे हैं। याद करना चाहिए उन नेमतों को जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी, ताकि शुक्र का एहसास पैदा हो, और गोया ये याद करना ही शुक्रगुजारी है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व औफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। यानी तुमने मेरे साथ जो अहद किया है, सबसे पहला अहद जो तुमने आलम अरबा में किया था, जबकि मैंने तुमसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, तो उस वक्त तुमने बला कहकर बड़ी आसानी से कह दिया था कि हाँ आप हमारे रब हैं। तो रब को तस्लीम करने के बाद मतलब और माना जिंदगी का ये है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी इताअत करें, उसके हुक्म पर चलें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, तुम औफू बिअहदी, तुम मेरे अहद को पूरा करो, यानी मेरे हुक्मों पर चलो। तो फिर क्या नतीजा होगा? फार्मूला अल्लाह ताला दे रहे हैं, ऊफी बिअहदिकुम, तुम्हारे साथ मैंने जो अहद किया है वो मैं पूरा करूंगा कि तुमको नेमतों से नवाजूंगा, तुम शुक्र करते रहोगे, नेमतों पर नेमतें दूंगा, तुम्हारा अंजाम अच्छा रखूंगा, तुमको बेहतरीन नतीजा मिलेगा, तुम्हारे रिस्क की फरावानी अता करूंगा, तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों में तुमको ढांप लूंगा, वगैरह वगैरह। वऔफू बिअहदी औफी बिअहदिकुम, तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। व इय्याया फरहबून, मुझी से डरो, मुझी से डरो। क्यों लोगों से डर रहे हो? क्यों लोगों से डर रहे हो? कमजोरों से क्यों डर रहे हो? सबसे बड़ी रब्बानी हो जो कुव्वत और ताकत है, उससे डरो। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं, व आमीनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, और तुम ईमान ले आओ, बिमा उस चीज पर ईमान ले आओ, अंज़लतु जिसको मैंने उतारा है, मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, साथ ही साथ तुम्हारे पास जो चीज मौजूद है पहले से, तौरात इंजील, उसकी भी तस्दीक करते हुए, पिछली किताबों की तस्दीक के साथ साथ इस किताब पर भी ईमान ले आओ, उस पर भी ईमान ले आओ जो मैंने नाजिल किया। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, और ये याद रखो कि तुम इस किताब के पहले ही तुम मुनकिर न बन जाओ, तुम इस किताब के इनकार करने वाले पहले शख्स न बन जाओ कि बड़ी आसानी के साथ तुम इनकार कर दो। ईमान ले आओ, और वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, मेरी आयतों को तुम मताए कलील, छोटी कीमत, घटिया कीमत के साथ तुम उसको मत बेचो। ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरी आयतें हैं, इनको तुम मत बेचा करो। वो इय्याया फत्तकून, और तुम मुझी से डरो। यह है वो पैगाम जो इन 2 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। हमको चाहिए कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद रखें। दूसरा है कि अल्लाह ताला से जो अहद हमने किया है उस अहद को पूरा करें, अल्लाह ही से डरें, और जो किताब कुरान में उतारा है उस पर भी ईमान ले आए। उससे पहले तौरात और ज़बूर जो असली हालत में, उन पर भी हमारा ईमान है। हम कहते हैं हम ईमान ले अल्लाह ताला की किताबों पर, तो हम तौरात, इंजील, ज़बूर और आसमानी सहीफों पर भी ईमान रखते हैं जो अपनी शक्ल में थे,
اصلی شکل میں، اور پھر اس کتاب قرآن مجید پر بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی سے ہم کو ڈرنا ہے، اور اس کی کتابوں کا انکار کبھی ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 سے 46 تک، یعنی 42 سے 46 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم باتیں ان 5 آیتوں میں بیان کی ہیں۔ یہ اس پس منظر میں ہیں کہ یہود اہل کتاب حق کو باطل میں گڑمٹ کرتے تھے، غلط ملت کر کے پیش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل میں گڑمٹ مت کرو، غلط ملت مت کرو۔ حق باطل باطل، اس طور پر لوگوں کے سامنے حق کو پیش کرو کہ حق کو سیدھی جانب رکھو، باطل کو بائیں جانب رکھو، حق کو اوپر رکھو، باطل کو نیچے رکھو۔ اس طرح حق 2 اور 2 4 کی طرح حق اور باطل کے درمیان تمیز اور فرق واضح ہو جائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے خلط ملط مت کرو، گڑمٹ مت کرو۔ دودھ کو دودھ رکھو، پانی کو پانی رکھو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ دوسری چیز وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ کے معنی میں، اور حق کو مت چھپاؤ، حق بات جو ہے اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو معلوم ہے کہ حق کیا چیز ہے، باطل کیا ہے، تم کو معلوم ہے، لیکن تم جو ہے حق کو چھپاتے ہو۔ ایسا ہرگز مت کرو، یہ جرم ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق ان کے سامنے اتارا ہے اس حق کو چھپا دیا جائے، نہیں۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتائی اس میں 3 چیزیں ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز مراد ہے۔ رکوع کا لفظ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ پچھلی قوموں میں جو نمازیں ہوتی تھیں اس میں سجدہ تھا لیکن سجدے کے ساتھ رکوع نہیں تھا۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصاص بخشا کہ اس امت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی اور فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز پڑھو۔ اسی لیے یہاں جو حکم دیا گیا، ایک تو نماز کا حکم ہے، دوسرے زکوٰۃ کا، اور تیسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ لا صلاۃ، ابو داؤد میں روایت ہے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں۔ پڑوسی، مسجد کا جو پڑوسی ہے لگا ہوا ہے، وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرے، اس کی نماز قرار دی جائے گی اسی وقت جبکہ وہ مسجد میں نماز ادا کرے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔
یہود کے جو علماء تھے ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تو باتیں بتاتے تھے، حق اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن جو ہے خود اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے تھے، اس کو بھول جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، بھلائی کا، وتنسون انفسکم، اور تنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو۔ یہ بہت بری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور خود اپنے آپ کو اس نیکی کے کرنے سے بھول جائے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تو اللہ کی مدد تم کو ان دو طریقوں سے مل سکے گی، ایک تو ہے کہ جو حالات آئیں اس پر صبر کرو، دوسری یہ کہ نماز کو پابندی سے قائم رکھو۔ اگر تم نماز بھی پڑھتے رہو گے اور صبر بھی کرتے رہو گے، اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز دشوار معلوم ہوتی ہے، لیکن جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، خشوع اور خضوع ہوتا ہے، اس کے لیے نماز دشوار اور بھاری بھرکم نہیں لگتی، وہ بڑی آسانی سے نماز پڑھتا ہے۔ کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم۔ خاشع کون ہیں؟ خشوع رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا خیال رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔